گھٹائے غموں کی چھائی دل پریشان یا رسول اللہ گھٹائے غموں کی چھائی پریشان یا رسول اللہ گھٹائے غم کی چھائی پریشان یا رسول اللہ گھٹائے یا رسول اللہ تمہیں ہو میرے درد و دکھ کا درمان یا رسول اللہ ہماری مشکلیں ہو جائے آسان یا رسول اللہ انت وسیلتی ادرکنی رسول اللہ رسول اللہ یا حبیب اللہ اننی فی بحر ہم خذ یدی مشکلیں ہو جائے آسان یا رسول اللہ بجز تو نے رحمت بجز تو نے رحمت نظر کل جانب بد نصیبا یا رسول اللہ نظر کل جانب بد نصیبا یا رسول اللہ تمہیں ہو میرے درد و دکھ کا درمان یا رسول اللہ سفینے
سریدے کے پرغٹے اڑ چکے زور بچا لو میں بھی ڈوبا اے میری جان یا رسول اللہ بچا لو میں بھی ڈوبا اے میری جان یا رسول اللہ نصیب میں بس کے دو لے مجھے ہر کو جھوٹا دے نصیب میں بس کے دو لے مجھے ہر کو جھوٹا غموں کی شام ہو صبح بہارات یا رسول اللہ غموں کی شام ہو صبح بہارات یا رسول اللہ تیرے دیدار کا طالب لگائے پاس بیٹا خدا را اب دکھا دے روئے تابا یا رسول اللہ کس کام کی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں تیرے دیدار کا طالب لگائے پاس بیٹا کا جلوہ نظر آئے اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے ایک کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے تیرے دیدار کا طالب لگائے آس بیٹا کوئی مصرف ہی نہیں ہے سرکار تمہارا زیبان تیرے دیدار کا طالب لگائے آس بیٹا دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے دیدار کے قابل کہاں میری نظر ہے یہ تیری عنایت آقا یہ تیری عنایت ہے آقا بے صدقے آقا یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے تیرے دیدار کا طالب لگائے آس بیٹا دیدار کا
اب دکھا دے یا رسول اللہ خدا را اب دکھا یا رسول اللہ تیری راہ تک رہی ہے شمع جمال مصطفی آنکھوں میں چمک کے خدا را اب دکھا دے روئے تابا یا رسول اللہ تیرے میرا گھر اندھیر ہے بھی تیرے میرا گھر شمع جمال مصطفیٰ تیرے دیدار کا طالب لگائے آس بیٹا تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ تیرے دیدار کا طالب لگائے اب دکھا دے روئے تابا یا رسول اللہ خدا را اب دکھا دے روئے تابا یا رسول اللہ مدینے میں گز زمین دے مدینے میں گز زمین دے وہی ہو دفن یہ تیرا ثنا یا رسول اللہ وہی ہو دفن یہ تیرا ثنا یا رسول اللہ غم کی چھائیں دل پریشان یا رسول اللہ تمہیں ہو میرے درد و دکھ کا درمان یا رسول
میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے ایک بڑا پیارا اور میٹھا پیغام ہمیں عطا کیا ہے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت سے محبت، امت کی مغفرت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جو دعائیں کی، اپنی امتیوں کے لیے جو کچھ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سیرت سے ارشادات ملتے ہیں، پھر اس امت کو جو فضیلت ہے یہ بھی سرکار کا صدقہ ہے. ہم سرکار کے امتی ہیں تو ہمیں فضیلت ہے، سرکار کے امتی نہ ہوتے تو یہ فضیلتیں بھی حاصل نہ ہوتی. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری امت بنایا، آخری امت نے پیدا کیا، کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم خاتم النبیین ہیں. آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اب کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا. اور ہم اسی خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیے گئے. یہ کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا فضل ہے. اس امت کی بے شمار فضیلتیں لکھی گئی ہیں. ایک فضیلت آخری امت بنانے کی کہ ہمیں آخری امت کیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آخری امت کیا، اس کی ایک بڑی پیاری فضیلت بیان کرتے ہیں ہمارے مفسرین، شارحین بیان کرتے ہیں کہ قرآن یہ آخری کتاب ہے، اب کوئی کتاب نے نہیں آنا، کوئی وہ نبی نے نہیں آنا تو کس کتاب نے نہیں آنا، اب کوئی نئے دین نے نہیں آنا، نئے مذہب نے نہیں آنا، یہی دین یہی رہے گا، یہی اسلام ہے. ہمیں آخری امت بنایا. ہم دیکھتے ہیں جب قرآن کو جو پڑھتا ہے اس میں پچھلی امتوں کے اعمال اور افعال لکھے گئے، انہوں نے کیا کیا کام کیے، کیا کیا اعمال کیے، کیا کیا افعال کیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری امت بنایا کہ اب اس امت کا پردہ رکھنا ہے کہ اس امت کے افعال کبھی کسی کتاب میں نہ لکھے جائیں. کتنی پیاری فضیلت ہے ہم پر ہمارے رب کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ میرے اپنے آخری نبی، اپنے محبوب کی امت کے عیب کو یہ چھپانے کا کیسا مطلب کہ ایک وہ انتظام تھا کہ اس امت کے جو فضائل بیان کیے گئے اس میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آخری امت اب کوئی پچھلی امتوں کی قوم عاد کا بیان قرآن میں موجود ہے، قوم لوط کا بیان قرآن میں موجود ہے، قوم سمود کا بیان قرآن میں موجود ہے، قوم سبا کا بیان قرآن پاک میں موجود ہے. ایسی کئی قوموں کا، بنی اسرائیل کا کتنا بیان قرآن پاک کے اندر موجود ہے. انہوں نے جو جو کیا، جس طرح رب کی نافرمانی کی، رب نے کتنا معاف کیا، پھر بھی یہ رب کی نافرمانیاں کرتے گئے. اگرچہ یہ بیان قرآن پاک میں ہمیں دیا گیا کہ یہ ہے، دیکھو تمہارے رب نے ان پر اتنی نعمتیں کی اور انہوں نے اسی طرح ناشکری کی، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ان کی گرفت کی، انہوں نے پھر رجوع کیا، اللہ نے پھر معاف کیا، پھر رجوع کیا، پھر معاف کیا، پھر غلطیاں کرتے تھے، پھر معافیاں ملتی تھیں. آخر کار اس قوم کا انجام کیا ہوا اور ان کو کیسی نعمتیں دی گئیں اور ان کو کیسا شکر ادا کرنا چاہیے تھا رب کا. ہمیں یہ سارا بیان کیا جا رہا ہے کہ اے امت محبوب غور کرو کہ تم پر جو نعمتیں دی گئیں اس کا تو شمار ہی کیا ہے، اس کا شمار ہی کیا ہے.
اور اس میں یہ نعمت کہ ہمارے عیبوں کو چھپایا جا رہا ہے کہ اب کوئی کتاب نہیں آئے گی جس میں اس امت کے افعال اور اعمال بیان کیے جائیں گے، ورنہ اس امت کے افعال اور اعمال جو کچھ ہمیں پتا ہے یا جو کچھ ہمیں ہمارے بارے میں پتا ہے، ہمارے بارے میں ہی کوئی ایک ہی کتاب نکل آئے، کوئی 4-5 صفحے کا رسالے کو ہمارے خلاف ہمارے کارنامے، وہ بھی سچے کارنامے چھاپ دے تو ہم تو محلے میں نہیں، شہر میں نہیں، کہیں رہنے کے قابل نہ رہیں۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت ہے، یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم کا یقیناً انہی کا صدقہ ہے۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو کریم، اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا۔ آقا کریم ہے، آقا کی بارگاہ سے ہمیں اسلام کا، یہ ایمان کا، یہ اہل سنت والجماعت کا عطیہ نصیب ہوا، اور کریم جب کو عطیہ دے دے تو واپس نہیں لیا کرتے۔ تو کریم، اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا۔ تبھی تو کہتے ہیں نا کہ یہ میری سمجھ میں کبھی آ ہی نہیں سکتا کہ ایمان مجھے پھیرنے کو تو نے دیا ہو۔ نبی کے غلام کو چاہیے کہ نبی کے طریقے پر چلے، اور انشاءاللہ ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقے پر، ان کی سیرت کے مطابق چل کر ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ ہفتہ وار اجتماع میں جہاں جہاں بھی ہوں ضرور شرکت کیجیے، فیضان سنت کے درس میں ضرور شرکت کیجیے، گھر درس کا آغاز کر دیجیے۔ مقتۃ المدینہ کے رسائل، وی سی ڈیز، آڈیو کیسٹ لیجئے، پڑھیے، سنیے، دیکھیے، تقسیم کیجیے، اور اس طرح نیکی کی دعوت میں شریک ہو جائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے،